شیعوں کو میں کافر نہیں کہتا، شیعوں نے شیعہ بہت گمراہ لوگ۔ ایک آدھ مثال جی، ایک آدھ مثال بہت گمراہی ہے، ایک آدھ جو امامت معصومہ کا تصور گمراہی ہے بیسک۔ اچھا، یہ خاصہ نبوت ہے، نبوت ختم اور معصومیت ختم، اچھا، سب سے بڑی گمراہی ہے۔ سورہ احزاب کی ذرا 33ویں آیت کی تلاوت فرمائیے پلیز۔ میں تو حافظ نہیں ہوں، آپ اور سنائیے کیا ہے۔ کچھ لوگوں کی پاکیزگی کا وعدہ کیا تھا اللہ نے، اتنا پاک کرے جیسے پاکیزگی کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ علماء اور مفسرین نے 128 نجاستوں کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ اہل بیت 128 آپ کہے گئے تھے نجاستوں سے پاک ہیں۔ اب وہ 128 آپ پڑھ لیجئے، اس میں معصومیت ہی آ جاتی ہے، اس کے علاوہ تو آپ کہے گئے تھے کوئی نجاست نہیں رہتی۔ یہ معصومیت کا سورہ احزاب ہے، مفسرین فخر الدین رازی سے لے کر بیضاوی اور آپ کہے گئے تھے کشاف کا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ اہل بیت سے مراد وہ ہے انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی۔ اہل بیت سے مراد صرف وہ ہے جو چادر میں آئے، جو چادر میں آ گیا سر، جو چادر میں آئے، چادر میں وہ اہل بیت حدیث ہے۔ حدیث میں حضور نے فرمایا، اس میں بھی آپ نے جی بالکل جی، قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے اہل بیت۔ فرمائیے حضرت سارہ کے لیے فرمایا، فرمائیے، جب انہوں نے کہا تھا کہ کیا میں اس بڑھاپے کی عربی فرمائیے، عربی فرمائیے۔ آلد والا وجود البہاد بالی شیخا، تو کیا کہا تھا فرشتوں نے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم یا اہل البیت۔ میرا علم آپ کے ایک بیوی کے اندر کو کہا گیا اہل بیت، اور یہااں حضور کی ازواج اہل بیت تھی۔ میرا علم اور سورہ احزاب میں سارا ذکر اور سارا گفتگو جو ہو رہی ہے حضور کی بیویوں سے ہو رہی ہے۔ یا انسان نبی، یا انسان نبی، یہ ساری گفتگو سے ہو رہی ہے۔ میرے علم آپ کے خاکے باقی برابر بھی نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے ابھی سارا کی آیت پڑھی ہے اور آپ گرامیٹیکل بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں میرے مقابلے، اس میں سارے جتنے صیغے استعمال کیے گئے مذکر غائب کے ہیں۔ حضرت سارا سے مخاطب تھا تو مؤنث کے صیغے آنے چاہیے تھے، فرمائیے۔ یہ کسی کے ادب کے لیے ہوتا ہے، خواتین کے لیے مذکر کے صیغے سیدھا ادب، وہاں ادب کے لیے، یہ ادب کے لیے واحد کے لیے جمع کا سیدھا آ سکتا ہے۔ بالکل، وہ تو آیا ہے، وہ رسولوں کے لیے بھی آیا صحیح، لیکن یہ جو آیت آئی ہے وہ خوشخبری دینے آئے ہیں، آپ کے گئے تھے وہ حضرت اسحاق کی غالباً اس وقت کی آیت یہ کہ اس وقت اور کون سے اہل بیت تھے؟ جی اس وقت اور کون سے؟ میں نے آپ سے کہا کہ غائب مذکر کے لیے آیا ہے، حضرت اسحاق کے ذکر کے ضمن میں یہ اہل بیت کا ذکر آیا، سارا کے بارے میں نہیں تھا۔ ابراہیم موجود تھے، اسحاق کا ذکر ہو رہا تھا اور اسحاق کی نسل کا ذکر ہو رہا تھا، وہاں پر آپ کے گئے تھے غائب مذکر کے صیغے استعمال ہوئے، کسی مؤنث سے استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے، مؤنث سے استعمال ہوں گے، مؤنث کے لیے آپ کے مخاطب ہوتی اور وہ اہل بیت کو مؤنث کو لے کر آتے تو مؤنث کے صیغے استعمال ہوتے، عربی آپ اس سے زیادہ بہتر ہیں۔ میں نے تو کہا میں جو ابھی جانتا ہوں اس میں ادب مرد سے بھی گھر والے جمع ٹھیک ہے، چلے میں مان لیتا ہوں مؤنث کے لیے مذکر کے صیغے استعمال ہوئے، جمع کے صیغے نہیں، جمع کے صیغہ ہی یہاں جبکہ ہیں 2، وہاں تسنین استعمال ہوگا، جمع نہیں ہوگا۔ جی کون سے 2؟ حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں، حضرت سارا پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، فرشتے ان کو خبر دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم سے تو اکثر ان کی پہلے ہو چکی ہے، وہ تو جب وہ آئی ہیں اور انہوں نے اپنے دوہتر بھی مارا ہے، شکل بجھا، اس کے بعد انہوں نے کہا ہے۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، موجود تھے، حضرت ابراہیم اس میٹنگ میں موجود تھے۔ اتعجبین، اب دیکھیے واحد کا صیغہ آ گیا، اتعجبین من امر اللہ، یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ کیا آپ اللہ کے معاملے کے اندر تعجب کر رہی ہیں کہ میں بوڑھی اور یہ میرا شیخ جو ہے میرا شوہر یہ پوچھ ہے اتعجبین، یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد بھی ہے مؤنث بھی ہے۔ میں اہل بیت کی جس سے آپ استدلال اٹھا رہے ہیں، میں اس آیت کا ذکر کر رہا ہوں، اس جملے کا ذکر کر رہا ہوں، اسی جملے کے ساتھ ہے، اسی کے ساتھ ہے اتعجبین من امر اللہ، کہ تم پر سلامتی ہو گئے گھر والوں۔ اب حیرت کے اظہار جو انہوں نے سنگل کیا تو وہ سنگل کا صیغہ استعمال ہوگی۔ وہاں جمع کون تھا؟ مطلب ابراہیم تھے، سارا تھے، وہ یا خود تھے خبر دینے والے حضرت جبرائیل، اور حضرت جبرائیل جو فرشتے تھے وہ خبر دینے والے تھے بس۔ تو جبرائیل فرشتے تو کہنے والے تھے نا، اس کے اندر جو ہے وہ اہل البیت کہا گیا ہے، اس کے جمع کا صیغہ کہاں سے آیا؟ جمع کے تمام کوئی آیت آگے فوراً آ رہا ہے اتعجبین من امر اللہ، وہ جملہ الگ ہے، یہ جملہ الگ ہے۔
ہم خیر ساتھ جڑے ہوئے جملے ہیں. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب. اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. اس نے کہا اے میرے بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. انہوں نے کہا کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، وہ لائق تعریف ہے، بڑا ہے.